بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتانا یہ ہے کہ آپ نے جب پتہ لگ جائے آپ لوگوں کو کہ آج کل جو بیماری چلی ہوئی ہے یعنی کہ کرونا وائرس اگر کسی میں ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ان 8 تدابیر پر عمل کرنا ہے جو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کرونا وائرس سے بالکل محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو گھبرانا نہیں، صرف اور صرف احتیاط کرنی ہے، اور ان 8 جو ہم تدابیر آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو دیکھیں کرنا کیا ہے آپ نے۔ اچھا جی، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو اس شدید بیماری سے خطرہ ہے یعنی کہ کرونا وائرس سے آپ متاثر ہیں، تو آپ نے سب سے پہلی تدبیر یہ کرنی ہے کہ اپنے جو ہاتھ ہیں یعنی کہ اگر گندے ہاتھ ہیں، آلودہ ہاتھ ہیں، تو ان کو اپنے چہرے پر، اپنی آنکھوں پر، اپنی ناک پر آپ نے کبھی بھی نہیں ملنا۔ کبھی بھی یہ مت کرنا کہ اپنی ناک پر، اپنے یا چہرے کے کسی حصے پر اپنے گندے ہاتھوں کو، یعنی کہ جو بھی آلودہ ہاتھ ہیں آپ کے، یہ گندے ہاتھ ہیں، اپنے چہرے پر ملیں۔ کبھی بھی یہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ پہلی تدبیر کرونا وائرس سے بچنے کی یہی ہے۔ دوسری تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے جو استعمال شدہ ٹیشو پیپر ہیں ان کو آپ نے مناسب طریقے سے ضائع کرنا ہے۔ جب بھی آپ ٹیشو پیپر استعمال کریں تو آپ نے پھینکنا نہیں اپنے کمروں میں یا اپنے فرش پر۔ آپ کو یہ چاہیے کہ اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے اسے ضائع کریں، اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ تو یہ دوسری تدبیر ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے۔ تیسری تدبیر آپ کو بتاتے چلیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ علامات ہوں، کون سی علامات، کہ اگر آپ کو کھانسی آئے یا چھینک آئے تو آپ نے اپنے منہ پر اور ناک کو ٹیشو پیپر سے یا آستین کے کسی کپڑے سے ڈھانپنا ہے، یعنی کہ کپڑے سے ڈھانپنا ہے، ہاتھوں سے نہیں ڈھانپنا۔ ذہن میں رہے، کھانسی آئے یا چھینک آئے تو اپنے منہ کو آپ نے کپڑے سے ڈھانپے یا ٹیشو پیپر سے ڈھانپے، اپنے ہاتھوں سے اس کو آپ نے منہ کو نہیں ڈھانپنا۔ تو یہ دوسری تدبیر ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے۔ تیسری تدبیر یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں۔ ظاہر بات ہے صابن سے دھوئیں گے یا صاف پانی سے دھوئیں گے، کوشش کریں کہ نیم گرم پانی سے دھوئیں، یا اپنے ہاتھوں کو کسی جراثیم کش لوشن کا استعمال کریں، اس سے بھی اپنے ہاتھوں کو دھویا جا سکتا ہے۔ بلکہ ایک مشورہ میں یہ دوں گا، جو لوگ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں تو باقاعدگی سے ان کے ہاتھ بھی خود بخود دھلتے رہتے ہیں اور چہرہ بھی خود بخود دھلتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طریقہ بتایا ہے کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے۔ تو آج خود سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کیا تدابیر ہے۔ تو ظاہر بات ہے وضو ایک بہترین طریقہ ہے مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ اس میں بھی آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اپنے چہروں کو دھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، باقاعدگی سے صابن سے دھوئیں اور کسی جراثیم کش لوشن کا استعمال کریں۔ تو یہ تیسری تدبیر ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے۔ ایک اور تدبیر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ علامات ہو، یعنی کہ بخار ہو، اگر آپ کو کھانسی ہو، اگر آپ کو زکام ہو، یا سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہو، تو ذہن میں رہے یہی 4 علامات ہیں کرونا وائرس کی۔ بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، زکام ہوتا ہے، یا سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ تو اگر یہ علامات آپ میں ہیں تو کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں اور گلے ملنے سے بھی اجتناب کریں۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، نہ ہاتھ ملانا ہے نہ گلے ملنے ہیں۔ اگر آپ کو بخار ہے، کھانسی ہے، زکام ہے یا سانس لینے میں دشواری ہے۔ اچھا، اگر یہی علامات ہیں، یعنی کہ آپ کو بخار ہے، آپ کو کھانسی ہے، آپ کو زکام ہے یا سانس لینے میں دشواری ہے، تو آپ نے
لوگوں سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ ضرور رکھنا ہے. 1 میٹر تقریباً بنتا ہے تقریباً 3 فٹ. تو دوسرے لوگوں سے آپ نے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر رہنا ہے. اگر آپ کو یہ علامات ہیں جو کرونا وائرس کی ہوتی ہیں، یعنی کہ بخار ہے، کھانسی ہے، زکام ہے یا سانس لینے میں دشواری ہے، تو 3 فٹ کے فاصلے پر دوسرے سے رہیں. اچھا، یہی علامات ہیں اگر آپ کو، یعنی کہ بخار، کھانسی، زکام یا سانس لینے میں دشواری، تو اس صورت میں آپ نے ہجوم سے دور رہنا ہے. یعنی کہ اپنے دفتر میں جو ہجوم ہوتا ہے لوگوں سے دور رہیں، اسکول میں ہجوم ہوتا ہے، بازاروں میں ہجوم ہوتا ہے، مختلف ہجوم والی جگہوں سے آپ نے دور رہنا ہے اور کوشش کریں کہ گھر میں رہیں اور ایک کمرے میں رہیں، الگ سے رہیں. تو یہ علامات جو آپ کو سامنے دکھائی جا رہی ہیں، یعنی کہ بخار، کھانسی، زکام یا سانس لینے میں دشواری. ایک اور علامات، یعنی کہ کھانسی، زکام، بخار یا سانس لینے میں دشواری ہو تو آپ نے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. ایک اچھے ڈاکٹر سے جو مستند ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، آپ نے اس سے رجوع کرنا ہے. یعنی کہ کرونا وائرس کی جو علامات ہیں اگر یہ ظاہر ہوتی ہیں کسی شخص میں، یعنی کہ کھانسی ہے، زکام ہے، بخار ہے یا سانس لینے میں دشواری ہے، تو یہ علامات ہیں آپ کے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے. تو گھبرانا نہیں ہے، احتیاط کرنی ہے. اور یہ جو تدابیر ہم نے آپ کو بتائی ہیں، یہ وہ تدابیر ہیں جو آپ کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں. اس پر عمل کیجئے اور لوگوں کو بتائیے اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو، اور دعا میں یاد رکھیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف.